ایک ایسا انسان کہ اللہ کی اس کے پاس بہت بڑی نعمت ہو، چاہے حسن ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے محبت ہو، اچھا چہرہ ہو، یا بہت مال و زر ہو، یعنی اللہ کی اس کے پاس نعمت ہو، ایک شخص چاہ رہا ہے کہ وہ نعمت اس سے جاتے رہے اور مجھے مل جائے، تو اسی کا نام حسد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور فرمایا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اگر کوئی کسی سے حسد کر رہا ہے تو کس بنا پر کر رہا ہے؟ کیا اس کو قبر میں نہیں جانا ہے؟ میدان محشر میں اس کو پیش نہیں ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش گو ہو کر کے اس کو جواب نہیں دینا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اور فرمایا حسد اور چگلی نہ مجھ سے ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسد اور چگلی نہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں، یعنی مسلمانوں کا ان چیزوں سے تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات سے تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آج ہم نے اپنے غربا میں جھانکا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے حسد سے، ہمارے چغلیوں سے کتنے مسلمانوں کے، کتنے لوگوں کے، کتنے انسانوں کے گھر جلے ہوں، آپس میں لڑائیاں لگوائی ہوں ہم نے، ہمارے چغلیوں سے لوگوں کو کتنا نقصان پہنچا ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چغلی کو کیوں منع فرما رہے ہیں؟ کیوں باز آنے کو بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تباغضوا، بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، کسی کی چغلی نہ کرو، کیونکہ چغلی ہی وہ گناہ ہے جو باپ اور بیٹے میں لڑائیاں لگواتا ہے، چغلی ہی وہ گناہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں پیدا کراتا ہے، ایک دوسرے کے دل کو دور کرتا ہے۔ چغلی ہی وہ گناہ ہے جو بیٹی اور ماں میں لڑائیاں لگواتا ہے، چغلی ہی وہ گناہ ہے جو ایک دیش کو دوسرے دیش سے تباہ و برباد کرا دیتا ہے، چغلی ہی وہ گناہ ہے کہ پورے شہروں میں بمباری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگو چغلی سے بچو، اور بے شک چغلی ہی وہ گناہ ہے جس سے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ کیا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی ہوگی تو سنی تو علماء کرام سے ضرور ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ دو قبریں پڑی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب پڑ رہا ہے، اور اس لیے پڑ رہا ہے کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پاتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، تو چغل خوری سے پورے سال میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، شعبان معظم کی 15ویں شب ہوتی۔ اس رات میں اللہ اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے، جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کرتا ہے، جو رحم کی درخواست کرتے ہیں ان پر رحم کرتا ہے، اور عداوت والوں کو ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان میں صلح ہو جائے تب تک کہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ رہو۔ اللہ اللہ، کیا تم نے رب کا فرمان نہیں سنا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ تو اے مومنو، ہمیں حسد کیوں کرنا ہے؟ یہ دنیا تو ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے جو ہمیں یہاں پہ بہت مختصر سے وقت میں امتحان دے کر ایسے گزر جانا ہے کہ جیسے کہ بچہ اسکول میں آیا
2 4 10 साल में पढ़कर निकल गया और अपनी बाकी दुनिया, अपनी बाकी जिंदगी गुजार रहा है। हमारी जिंदगी ये जिंदगी नहीं है अरे जहां हमें हमेशा रहना है। सोचो ना, वहां के लिए हम अगर जिद्दोजहद करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो ये हमारी कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं है कि हम यहाँ पे 4 दिन के लिए हैं तो एक मोमिन भाई से हसद कर रहे हैं, उससे बुग़्ज़ रख रहे हैं। अरे हम अगर किसी के दिल को तसल्ली नहीं दे सकते तो हसद करके, बुग़्ज़ करके उसको, उसके दिल को क्यों दुखाए? हमारा क्या हक बनता है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पेट भर के सो रहे और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोया हो? अल्लाह अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं कि जिसका पड़ोसी इज़्ज़ा से घबराता हो। अल्लाह अल्लाह, उसकी तकलीफ से घबराता हो कि ये शख्स कहीं मुझे तकलीफ ना पहुंचा दे। तो